سابقہ رکن اسمبلی وہ بہادر گنج ودھان سبھا کے ایم پارٹی کے امیدوار جناب توصیف عالم صاحب، میرے چھوٹے بھائی وہ ایم پارٹی کے نیشنل اسپوکس پرسن جناب عادل حسن صاحب، مفتی اطہر جاوید صاحب، میرے چھوٹے بھائی جناب رانا رنجیت سنگھ صاحب، غلام سرور صاحب، حسنین صاحب، اشتیاق صاحب، جناب حیبر صاحب، جناب فاروق صاحب، جناب لیڈو سنگھ صاحب، ضلع صدر نسیم اختر صاحب، ڈاکٹر شمیم الحق پردیش سیکرٹری، فضل حق صاحب پربھاری و پردیش سیکرٹری، فخر عالم صاحب، عاشق حسین صاحب، احسن صاحب، اسماعیل صاحب، معصوم اختر صاحب، رشید صاحب، میں سب سے پہلے آپ تمام کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنی چلچلاتی دھوپ میں بھی آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کے اس احتجاجی جلسے میں آپ نے شرکت کی۔ میں اپنے دل کی گہرائیوں سے آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں دوبارہ چمپارن کی اس تاریخی سرزمین پر آیا ہوں، جہاں سے ہمارے بزرگوں نے گاندھی جی کا ساتھ دے کر یہاں پر پہلے ستیاگرہ کی تحریک کا آغاز کیا تھا۔ یقیناً یہ بڑی تاریخی سرزمین ہے، اور آپ اس سرزمین پر بسنے والے بھی مجھے یقین ہے کہ بے باک ہیں، اور بے باکی آپ کے سوچ اور فکر میں بھی شامل ہے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم ایسے وقت پر یہاں پر جمع ہوئے ہیں جب ہمارے پورے وطن عزیز میں ایک غم ہے اور تکلیف ہے، اور وہ غم اور تکلیف یہ ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طریقے سے ہمارے پڑوسی ملک پاکستان سے آتنکوادی گھس کر آتے ہیں اور پہلگام میں ہمارے وطن عزیز کے بے قصور 26 لوگوں کی جان کو لے لیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ایسا واقعہ ہے کہ ہم تمام کو اس واقعے کی مذمت بھی کرنی چاہیے، کنڈیم بھی کرنا چاہیے، اور ہم کو اپنے سیاسی اختلافات سے اٹھ کر، کیونکہ یہ مسئلہ کوئی سیاسی پارٹی کا نہیں ہے، راجنیتی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ہمارے دیش کے ناگرکوں کا ہے، جن کو پاکستان سے آئے ہوئے آتنکوادیوں نے بے دردی کے ساتھ ان کا قتل کیا۔ آپ خود سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، اپنے دل و دماغ پر زور۔ ایک بیٹی ہے، آپ کی ایک بہن ہے جس کی 6 دن پہلے شادی ہوئی تھی، اور 6 دن کے بعد وہ اور اس کا شوہر شادی کی پہلی خوشی منانے کے لیے، جس کے ہاتھوں سے مہندی بھی نہیں اتری ہوگی، وہ جاتی ہے اور اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے پتی کو، جس کے 6 دن پہلے اس کی شادی ہوئی تھی، اس کے سر پر گولی مار کر اس کی جان لے لی جاتی ہے، کیونکہ وہ ہندو تھا، وہ کلمہ نہیں بول سکا۔ آپ اپنے دل و دماغ پر زور ڈال کر سوچئے کہ ہماری ایک بیٹی ہے جس کی 2 مہینے پہلے شادی ہوئی، اور وہ 2 مہینے کی شادی کے بعد جب پہلگام میں بیسرن میڈوز کو جاتی ہے تو وہاں پر بھی اس کے آنکھوں کے سامنے اس کی پتی کو اس کے سر پر گولی مار دی جاتی ہے، اور وہ بیوہ ہماری بیٹی یہ کہتی ہے کہ جب میرے پتی کو گولی ماری گئی تو میں اس کے چہرے کو بھی نہیں دیکھ سکی برابر۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم تمام کو اس دہشت گردی آتنکوادی کی مذمت کرنا ہے، اور یاد رکھیے کہ 19ویں صدی کے آغاز پر 2 ملک
مذہب کے نام پر بنائے گئے تھے، اور آج میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ 75-80 سال کے بعد یہ دونوں ملک ناکام سٹیٹ ہیں، فیلڈ سٹیٹ ہیں۔ ایک کا نام پاکستان ہے، دوسرے کا نام اسرائیل ہے۔ یہ دونوں بھی مذہب کی بنیاد پر بنائے گئے تھے۔ ایک یہ کہہ کر بھارت کو توڑا گیا کہ مسلمانوں کا الگ ملک ہوگا، اور ایک ملک کو یہ کہہ کر عربوں کی زمین چھینی گئی کہ یہاں پر ہم یہودیوں کا ملک بنائیں گے۔ انہوں نے یہودیوں کا ملک نہیں بنایا، بلکہ زائنزم اور زائنزم کی آئیڈیالوجی کو آگے بڑھانے کے لیے ملک بنایا۔ یہ دونوں ممالک ایک فیلڈ سٹیٹ ہے جہاں پر انہی کے ملک میں لوگوں پر ظلم کیا جاتا ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری سرکار، اس دیش کے پردھان منتری، یہ جو آتنکوادی حملہ ہوا ہے، بزدلانہ حملہ ہوا ہے، وہ اس پر مؤثر کارروائی کریں گے، مرنے والوں کو وہ انصاف دلائیں گے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے پاکستان سے جو آتنکوادی ہمارے دیش میں آ کر معصوم لوگوں کی جانیں لیتے ہیں، چاہے وہ ہماری بیٹیاں ہوں یا پھر وردی پہننے والے ہمارے نوجوان بیٹے ہوں، ان آتنکوادی حملے کو ختم کرنے کے لیے ہم امید کرتے ہیں کہ دیش کے پردھان منتری پاکستان سے آئے ہوئے آتنکوادی اور پاکستان جیسے ایک فیلڈ سٹیٹ کے خلاف وہ ایک مؤثر کارروائی کریں گے، ایسا اقدام کریں گے کہ دوبارہ پاکستان 100 مرتبہ سوچے گا کہ بھارت کی سرزمین میں آ کر کسی کو مارنے کے بارے میں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان یہ پوچھ رہا ہے کہ بھارت کے پاس اگر کوئی پروف ہے تو دو۔ ارے بے شرمو، کیا ہم نے تم کو پٹھان کوٹ میں بلا کر نہیں دکھایا تھا کہ پٹھان کوٹ ہمارا ایئر فورس کا بیس میں تمہارے آتنکوادی آ کر وہاں پر کوہرام مچا کر گئے؟ تمہاری لوگ پاکستان سے آ کر دیکھے، اس کے باوجود بھی تم نے ان آتنکوادیوں کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا۔ 26/11 کا واقعہ ہوا، میں جانتا ہوں آندھرا تلنگانہ میں نظام آباد ایک علاقہ ہے، وہاں کی ہماری ایک بیٹی جس کی شادی ہو کے چند دن ہوئے تھے، اس نے اپنے خاندان والوں کے ساتھ وی ٹی اسٹیشن پر تھی، پاکستان سے آئے ہوئے آتنکوادیوں نے وی ٹی اسٹیشن پر گولیاں مار کر لوگوں کی ہتیا کی، تو اس میں نظام آباد کی ایک نئی دلہن بھی ماری گئی تھی۔ پاکستان کبھی بھی اقرار نہیں کرے گا کہ ان کے ملک سے آتنکوادی آ کر بھارت میں لوگوں کا قتل کر رہے ہیں۔ پاکستان کو اب سمجھانے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ جذبات میں لائے بغیر کہہ رہا ہوں کہ یہ وقت جواب دینے کا ہے، یہ وقت سوچنے کا نہیں ہے، ورنہ یاد رکھیے ہر 6 مہینے، ہر 2 مہینے کے بعد یہ آتے ہیں، یا تو ہماری فوج یا ہماری CRPF کے جوانوں کو یا پھر معصوم کشمیریوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری حکومت ان کے خلاف ایک مؤثر اقدام کرے گی۔ جتنے بھی اقدامات، جتنے فیصلے بھارت سرکار نے لیے ہیں، MIM پارٹی اس کی تائید کرتی ہے۔ جیسے بھی ہو، پاکستان کو اگر کمزور کرنے کے لیے ان کی معیشت کو، ان کے اکانومی کو کمزور کیا جا سکتا ہے تو برابر کیا جانا چاہیے، اور جو بھی طریقہ کار حکومت استعمال کرے گی، ہم امید کرتے ہیں کہ آتنکواد ختم ہوگا۔ یہ دیش کا مسئلہ ہے، یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، اور لوگوں کو بھی اس پر راجنیتی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہماری بیٹی جس کا نام ہمانشی ہے، اس کے پتی کو گولی مار کر 6 دن کے بعد شادی کر کے گئے تھے، اس کا قتل کر دیا گیا ان آتنکوادیوں نے۔ یہ ہماری بیٹی ہمانشی کا پیغام دیتی ہے، ہمارے دیش میں بسنے والے جو لوگ ہندو مسلم کا زہر پھیلا رہے ہیں، وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے پتی کو کھویا، مگر میں نہیں چاہتی کہ مسلمان اور کشمیریوں کے خلاف نفرت کے مظاہرے کیے جائے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ بھارت سرکار ہماری اس بیٹی جس نے اپنے پتی کو کھویا ہے، اس کے اس الفاظ کو یاد رکھے گی، اور دیش کبھی ان لوگوں کو معاف نہیں کرے گا جو ایسے وقت میں
बजाय हम मुत्तहिद होकर इन आतंकवादियों से और इन आतंकवाद को प्रमोट करने वाले देश से मुकाबला करें, जो हमारे मुल्क में इसका फ़ायदा उठाकर नफ़रत को फैलाना चाहते हैं। याद रखो, इस वक्त पर हमको नफ़रत नहीं, हमको अमन को और मोहब्बत को पैदा करना है ताकि हम देश को मजबूत रख सकें। और जो लोग नफ़रत और जहर फैला रहे हैं, याद रखो, तुम LET और पाकिस्तान के चेहरों पर मुस्कुराहट लेकर आ रहे हो। हम ये चाहते हैं कि इन जालिमों के चेहरों से मुस्कुराहट ख़त्म हो जाए। हम ये चाहते हैं कि जो लोग हमारे पड़ोस मुल्क में बैठकर हमारे बच्चियों को हम बेवा होते देख रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि उनकी आंख में आंसू आए, वो रोएं, अपनी किस्मत पर रोएं। और आज ये वक्त है कि भारत को एक मुत्तहिदा तौर पर ऐसे लोगों के खिलाफ पैगाम देना है। हम भारत के प्रधानमंत्री से इस बात का मुतालिबा करते हैं कि जितने 26 लोग वहां पर मारे गए, भारत सरकार उनको शहीद का रुतबा दे ताकि लोग हमेशा के लिए उनको याद रख सकें। ये मैं ही नहीं कह रहा हूं, बल्कि उन परिवार के लोग इस बात का मुतालिबा कर रहे हैं कि जो लोग मारे गए उनको शहीद का रुतबा दिया जाए। जो मारे गए उनके परिवार के लोग कह रहे हैं कि हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारे मरने वालों से इंसाफ होगा। हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार एक ठोस और मजबूत इक़दाम करेगी ताकि आतंकवाद का खात्मा हो सके। दूसरी बात, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैंने कहा कि मेरी खुशकिस्मती है कि मैं यहाँ पर इस तारीखी सरजमीन पर आया हूँ, और जो लोग बिहार हो या भारत हो, यहाँ पर जहर उगल रहे हैं समाजों के दरमियान में, समुदाय के दरमियान में, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि बतख मियां अंसारी ने जो कुर्बानी दी उसको याद रखो। उनको कहा गया कि गांधी जी के खाने में जहर मिला दिया जाए, तो शख्स ने कहा कि मैं नहीं मिला सकता, और जाकर गांधी जी को बता दिया कि आपके खाने में जहर डाल दिया गया है। ये और बात है कि कितनी सरकारें बनी भारत में, मगर किसी ने भी बतख मियां को वो इज्जत नहीं दी जो उनको मिलनी चाहिए थी। खैर, बतख मियां को इज्जत नहीं मिली, हम उनको हमेशा याद रखेंगे, अपनी औलादों को सिखाएंगे कि देखो ये वो शख्स था, अगर वो जहर दे देता तो गांधी जी की हत्या हो जाती, मगर उस शख्स ने अपनी जान की परवाह नहीं की। हम हमेशा ऐसे मुजाहिदीन को याद रखते हैं, और हम हमेशा इस बात को आपसे कहेंगे कि एक तरफ बतख मियां अंसारी है तो दूसरी तरफ गोडसे है। इस देश को फैसला करना पड़ेगा कि क्या वो गोडसे के जहर को अपनाएंगे या फिर बतख मियां के इस तिर्याख को इस्तेमाल करेंगे। जिसने जहर डालने के लिए कहा गया था, उसने कहा मैं गांधी को जहर नहीं दे सकता, मैं भारत से गद्दारी नहीं कर सकता। तो याद रखो, अगर इस देश को विकसित भारत बनाना है तो हमको गोडसे के जहर को कबूल नहीं करना है, बल्कि बतख मियां की मोहब्बत को हमको कबूल करना है। तभी जाकर ये देश एक विकसित भारत बनेगा। ये मैं आपको बोलने के लिए आया हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तीसरी बात यह है कि आप जानते हैं कि ये हमारे देश के अंदर की बात अब कर रहा हूं। आप जानते हैं कि भाजपा ने एक ऐसा कानून बनाया जिससे मुसलमानों के ईमान पर हमला हो रहा है, हमारे मस्जिदों पर हमला हो सकता है, हमारी शनाख्त पर हमला हो सकता है, हमारी शहरियत पर तो हमला CAA का कानून बना दिया गया। याद रखिए, ये वफ़ तरमीमी कानून 2025 जो बनाया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ RSS की एक कोशिश है कि भारत के मुसलमानों से उनकी मस्जिदों को छीन लिया जाए, उनकी दरगाहों को छीन लिया जाए, उनके खानखाहों को छीन लिया जाए, खबरस्तानों को छीन लिया जाए, ईदगाह को ख़त्म कर दिया जाए, इमाम बाड़ों को ख़त्म किया जाए। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप इस काले कानून के खिलाफ मुत्तहिदा तौर पर खड़े हो जाइए, और एक आवाज़ में हम सबको ये पैगाम देना है कि भारत के संविधान को बचाना है और वफ़ के कानून को वापस लेना है। मोदी,
یہ ہمارا اعلان ہونا چاہیے، کیونکہ یہ قانون بابا صاحب امبیڈکر کے بنائے ہوئے سمویدھان کے فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف بنایا گیا ہے۔ مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ نتیش کمار، چراغ پاسوان، کشواہا صاحب، چندرا بابو نائیڈو، جینت چودھری، کمارا سوامی نے اس کالے قانون کی تائید کی۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں نتیش کمار سے، چراغ پاسوان سے، کشواہا صاحب سے، مانجھی صاحب سے، کیا بہار پردیش میں ہمارے ہندو بھائیوں کی مندروں کا ایک قانون نہیں ہے 1950 کا، جو یہ کہتا ہے کہ مندروں میں وہی لوگ ممبر بن سکتے ہیں جو ہندو دھرم سے ان کا تعلق ہے؟ جب آپ کے لیے کوئی بات اچھی ہے تو پھر مسلمان دھرم کے وقف بورڈ میں آپ کیسے کسی غیر مسلم کو ممبر بنائیں گے؟ جب آپ قانون بنا دیے کہ کوئی ہندو سے صرف ہندو ہی ممبر بنے گا، تو پھر مسلم وقف بورڈ میں آپ کیسا قانون بنائے کہ غیر مسلم یہاں پر ممبر بنے گا؟ بنانے کی وجہ کیا ہے ہم کو بتاؤ آپ، مگر وجہ نہیں بتاتے ہیں۔ ارے اگر بودھ گایا میں صرف ہندو اور بودھ اس کے ممبر بن سکتے ہیں، تو پھر بہار کے وقف بورڈ میں کیسے کوئی غیر مسلم ممبر بن سکتا ہے؟ بتاؤ ہم کو، سمجھاؤ ہم کو۔ تم سمجھا نہیں سکتے، تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تم صرف مسلمانوں سے نفرت کی بنیاد پر ایک کالا قانون بنائے ہو، تم وقف کی جائیدادوں کو لوٹنے کے لیے اس طرح کا قانون بنائے ہو۔ اور بھاجپ کے لوگ اپنا ایک پامفلٹ نکالے ہیں، ایک 4 پیج کا اور ایک 15 پیج کا ہے، میں نے اس کو پڑھا، اس میں لکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں 30% لوگ غریب ہیں، اور بھارت کے پردھان منتری اپنے بھاشن میں کہتی ہیں کہ عبدل کب تک پنچر بنائے گا۔ سنو پردھان منتری، 11 سال سے آپ پردھان منتری ہیں، کتنے ماب لنچنگ کے واقعات ہوئے، کتنے اخلاق اور کتنے پیلو خان کو مارا گیا، کتنے دنگے ہوئے۔ ایک بہار کا غریب آدمی پونا کو جا کر ایک پنچر کی دکان لگاتا ہے، تو انڈیا پاکستان کا کرکٹ میچ ہوا، کسی نے الزام لگا دیا اس بہار کے نواسی کے اوپر جو مہاراشٹرا بہار چھوڑ کر مہاراشٹرا گیا، کہ اس کے بیٹے نے زندہ باد کا نعرہ پڑوسی ملک کے اوپر لگایا۔ 24 گھنٹے کے اندر اس کے چھوٹے سے اس پنچر کی دکان کو بلڈوزر سے توڑ دیا گیا۔ کس نے دیکھا اس کو نعرہ لگاتے ہیں؟ اور بھارت کے پردھان منتری کہتے ہیں کہ عبدل کب تک پنچر بنائے گا۔ بھارت کے پردھان منتری، کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ ایک بہار کا آدمی غریب یہاں سے غربت سے بچنے کے لیے پونا گیا، تو آپ کی بھاجپ کی سرکار مہاراشٹرا میں جھوٹا الزام لگا کر اس کی دکان کو توڑ دیا۔ وہ سپریم کورٹ میں اپنا کیس ڈالا ہے، سپریم کورٹ نے کہا کہ کسی کے گھر کو نہیں توڑا جا سکتا، 15 دن کا ٹائم دینا چاہیے ان لوگوں کو، مگر عبدل کی پنچر کی دکان کو بی جے پی کی سرکار نے توڑ دیا۔ اور پردھان منتری بولتے ہیں عبدل کب تک پنچر بنائے گا؟ پردھان منتری، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بھارت کی سب سے بڑی اقلیت کو انصاف ملے، تو آپ اپنے دل میں ان کے تعلق سے ہمدردی پیدا کرو، محبت پیدا کرو، نفرت کو ختم کرو۔ دیکھو یہ دیش وکشت بھارت بن جائے گا۔ آپ 18 کروڑ مسلمانوں کے تعلق سے اگر نفرت کریں گے، ان پر شک کریں گے، تو پھر دیش وکشت بھارت کیسے بنے گا؟ اور پھر ہم پردھان منتری کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ نے جو قانون بنایا، نریندر مودی کی سرکار نے، نتیش کمار نے، چراغ پاسوان نے، مانجھی صاحب نے، کشواہا صاحب نے یہ قانون بنا کر صرف ایک آدمی کو فائدہ ہوا، بہت زیادہ اس کو فائدہ ہوا۔ کیا فائدہ ہوا؟ وہ دیش کا سب سے دولت مند آدمی ہے جس نے ایک مسلم وقف کی جائیداد کے اوپر جو یتیم خانہ ہے، یتیم خانے کو اس نے غیر قانونی طور سے خرید لیا، اور اس کے اوپر اس نے
غریب لوگ بولتے، میڈیا بولتے کہ 1000 کروڑ کا اپنا گھر بنایا. تو سنو پردھان منتری، عبدل صبح اپنے گھر سے ضرور نکلتا ہے، مگر عبدل جب اپنے گھر سے نکلتا ہے وہ اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے. عبدل اپنا گھر پردھان منتری کسی یتیم خانے پر نہیں بنایا ہے، عبدل اپنا 20 فٹ کا گھر اپنی ذاتی زمین پر بنایا ہے. یہ عبدل میں اور اس میں فرق ہے پردھان منتری. آپ کو عبدل سے محبت نہیں، آپ کو مکیش سے محبت ہے، اسی لیے آپ یہ قانون اس کے لیے بنائے ہیں. اگر عبدل کے لیے آپ کو محبت ہوتی تو یہ کالا قانون آپ نہیں بناتے. اور عبدل بینک کو جا کر لون نہیں پوچھتا. عبدل کے اوپر 10,000 کا یا 20,000 کا لون اگر ہوگا یا 5 لاکھ کا ہوگا، مگر پردھان منتری آپ کے دوست کے پاس تو جس کے زو میں آپ جا کر جانوروں کو دیکھ کر آئے، بندروں کو دیکھے، دیکھا آپ نے بندر کو پردھان منتری دیکھ رہے ہیں، طوطا ان کے ہاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے. تو پردھان منتری یہی سمجھتے کہ سب طوطوں کو ہاتھ پہ بٹھا لوں گا یا کسی کو بندر بنا کر دیکھوں گا. پردھان منتری یہ چمپارن کی سرزمین ہے، ایک راجپوت شیر کی طور پر بیٹھا ہوا ہے ڈھاکہ میں. آپ کیوں بنا یہ قانون؟ سیکشن 2C کس لیے بنایا گیا بولو ہم کو. ہمارے حیدرآباد میں کہاوت ہے کہ ماموں کی مٹھائی کی دکان پر نانا کی فاتحہ. تو پردھان منتری نے ہمارے بوری مسلمان بھائیوں کا نام بتا کر مکیش بھائی کی فاتحہ پڑھ دی وہاں پر. سیکشن 2C بنا، مکیش بھائی موجہ ہی موجہ ہو گئے. آئی ایم ہیپی بول دیے پردھان منتری. پردھان منتری یہ کیوں کیا آپ نے؟ یہ قانون یہ بنا دیا کہ اگر جتنے بہار میں آثار قدیمہ کے تحت مسجدیں ہوں گی جو درج وقف ہیں بہار وقف بورڈ میں، وہ وقف کی جائیداد نہیں رہیں گی، آثار قدیمہ اس کا مالک ہوگا. جو ظالم لوگ ٹی وی چینل پر بیٹھ کر عادل حسن سے اسد الدین اویسی کو گالی دیتے ہیں، پیارے جتنی گالی دینا ہے دو، کوئی فرق نہیں پڑتا. تمہاری گالی دینے سے میری عزت میں فرق نہیں آتا، تمہاری گالی دینے سے میری شہرت میں کمی نہیں آتی، تمہاری گالی دینے سے میری رات کی نیند خراب نہیں ہوتی. ہاں اگر تم کو فائدہ ہوتا ہے کیونکہ تمہارے دل و دماغ میں ایک بیماری ہے نفرت کی، شاید اویسی کو گالی دینے سے وقتیہ تم کو فائدہ ہوتا ہے تو دو، مگر یہ تو بتاؤ اس قانون میں کس کو فائدہ پہنچ رہا ہے؟ کچھ فائدہ نہیں ہے مسلمانوں کو. اور پردھان منتری بولتے مسلمان 30% غریب ہیں. اگر ہے تو تم نے کیا کیا بتاؤ؟ اگر ہے تو بتاؤ تم نے وزارت اقلیتی بہبود، منسٹری آف مائنورٹی افیئرز، وہاں پر مولانا آزاد کی فیلوشپ بند کر دی. جو اقلیتوں کے بچے جس میں مسلمان، سکھ، عیسائی، بودھ اور جین دھرم کے ہیں، جو PhD کر رہے ہیں ان کو پیسے نہیں دے گی سرکار، تو غریبی آئے گی نہیں آئے گی. جو مسلمانوں کے بچے سب سے زیادہ ڈراپ آؤٹ ریٹ پورے دیش میں اگر آپ دیکھیں گے کسی سمودائے کا ہے تو مسلمانوں کا ہے. جو 4تھی جماعت میں 5ویں جماعت میں اپنا سکول چھوڑ دیتے ہیں. کیوں چھوڑتے ہیں؟ کیونکہ عبدل چاہتا ہے پڑھانا اپنے بچوں کو، مگر عبدل کے پاس گھر میں کھانا کھلائے یا پھر بچوں کو پڑھائے. تم نے پری میٹرک اسکالرشپ کو 9ویں کلاس سے کر دیا، جبکہ ہم پکار رہے کہ ارے 4تھی 5ویں 6ٹھی جماعت میں کرو. تو نریندر موڈی نے کہا نہیں عبدل نہیں پڑھ سکتا 4تھی 5ویں 6ٹھی جماعت، وہ 9ویں جماعت میں آیا تو اسکالرشپ ملے گا. ارے اگر جو 4تھی 5ویں 6ٹھی 7ویں پڑھے گا تو 9ویں کو پہنچے گا نا. پوسٹ میٹرک اسکالرشپ ہم پکار کر کہہ رہے ہیں کہ بڑھاؤ نمبر بڑھاؤ، مگر بی جے پی بولتی ہم 1 لاکھ کو دے رہے. ارے ظالمو تم جھوٹ بول رہے ہو. تم نمبر نہیں بڑھانے کی وجہ سے ہر سال
डिग्री में हमारे कम से कम 5 लाख बच्चे स्कॉलरशिप से महरूम हो जाते हैं, और बढ़ाने के लिए सिर्फ 1000 करोड़ की जरूरत है, 1500 करोड़। मगर मोदी ने बोलेंगे अब्दुल पंचर बनाता है। मोदी जी, दलील देकर कह रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं। आप मेरे दलील का जवाब नहीं दे पाओगे। अरे अब्दुल अगर गरीब है तो हुकूमतों ने हमको गरीब बना दिया। अब्दुल अगर पंचर की दुकान पर काम कर रहा है तो किसी हद तक अब्दुल के बाप की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि अब्दुल के बाप ने समझा ये सामाजिक इंसाफ की बात कर रहे हैं, ये सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं। हमने सबका साथ दिया, कभी सामाजिक न्याय पर दिया, तो कभी यादव मुसलमान इत्तेहाद के नाम पर दिया, तो कभी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के नाम पर दिया। जिसको हमने वोट दिया वो मोटा हो गया, वो महल में जाकर बैठ गया, और जिसने उनको वोट डाला गरीबी उसका मुकद्दर बन के रह गया। तो अब आपको सोचना है कि आप किस तरीके से फैसला लेंगे। हम आपके सामने ये बोलने आए हैं कि भाजपा भी जिम्मेदार है अगर अब्दुल जिम्मेदार गरीब है तो। और बीजेपी अपने पैम्फलेट में कहती है कि 70% वक्फ की जायदाद पर कब्जा हो गया, तो तुम कब्जा कैसे निकालोगे? मोदी ने कानून ये बनाया कि जो 12 साल से जिस जमीन का मालिक अल्लाह है उस पर अगर वो 12 साल से कब्जे में है तो मोदी कह रहे हैं कि मालिक तो अल्लाह होगा मगर मैं कानून बनाकर तुझे मालिक बना रहा हूं। वो 70% अगर जायदादों पर वक्फ की जमीन पर कब्जा हुआ है तो सब लैंड ग्रैबर खाबिजीन उसके मालिक बना दिया आपने। बताओ फिर क्या होगा? यह कानून शियाओं को नुकसान पहुंचाता है, सुन्नियों को पहुंचाता है, बोरियों को पहुंचाता है। यह कानून देवबंदियों को नुकसान पहुंचाता है, बरेलवियों को नुकसान पहुंचाता है, अहले हदीस को नुकसान पहुंचाता है। यह कानून मुसलमानों को नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो एहतजाजी प्रोग्राम बनाया है आप उसका साथ दें। आपने बत्ती गुल की थी, 15 मिनट के लाइट गुल कर दी आपने, किया था ना आपने। अब जब विधानसभा के चुनाव आएंगे, जब विधानसभा के चुनाव आएंगे, 20 साल आपने नीतीश को वोट दिया, 15 साल आपने लालू को वोट दिया, क्या हासिल हुआ आपको बताओ? पढ़ाई के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ता, नौकरी के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ता। मुझे माफ कर दीजिए अगर मैं जो अब कहने वाला हूं, आपका हाल ऐसा है कि सिर्फ मनी ऑर्डर पर आपका घर चलता है। मनी ऑर्डर पर हमारा घर चलता है बिहार में। ये 20 साल और ये 15 साल राजनीति करने वालों ने हाल हमारा कर दिया है। तो जब चुनाव आएंगे तो 15 मिनट के लिए बत्ती गुल नहीं करना, पूरे 5 साल के लिए बीजेपी के, नीतीश की और राजद की बत्ती गुल करना पड़ेगा आपको। आप करेंगे ना? कहीं जज्बात में आके हाथ तो नहीं उठा रहे? अगर आप वादा कर रहे हैं बत्ती गुल करेंगे लोगों की, तो मैं ढाका की जनता को खुशखबरी दे रहा हूं कि हमने हमारे भाई राणा रंजीत को यहां से अपना उम्मीदवार बनाने का ऐलान कर रहे हैं। तो अब यह आपकी जिम्मेदारी है मेरे भाई कि आप राणा रंजीत को यहां से अपना नया विधायक बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बहादुरगंज से तौसीफ आलम को इंशाअल्लाह बनाएंगे और अख्तरुल ईमान को कामयाब करेंगे अपनी विधानसभा से। अब याद रखिए कि एक अख्तरुल ईमान विधानसभा में जाते हैं। आप बैठो बैठो अभी। एक अख्तरुल ईमान विधानसभा को जाते हैं, अख्तरुल ईमान को 2 मिनट का टाइम स्पीकर देता है और 2 मिनट में अख्तरुल ईमान सबको परेशान कर देते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अगर हम मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे
تو اختر علی ایمان کا بازو نہیں بلکہ بہار کے غریب اور مظلوم عوام کا بازو توصیف عالم اور ہمارا رانا بنے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ اب بہت ہو گیا، یہ ہر بار چناؤ آتا تو ان کو ایک ہی چیز نظر آتی، اویسی بی ٹیم ہے، اویسی بی ٹیم ہے، اویسی ووٹ کاٹنے کے لیے آیا ہے۔ ارے تم یاد رکھو، جب تک اللہ مجھے زندہ رکھے گا میں تمہاری ناک میں اور دماغ میں دم کر کے رکھوں گا انشاءاللہ تعالی۔ تم جتنا بولتے بول لو، مگر لالو جی آپ کے 15 سال ہم کو کیا ملا بتاؤ؟ نتیش 20 سال بتاؤ بہار کے غریبوں کو کیا ملا؟ آپ 20 سال مکھیہ منتری رہے، اب تو ایک ویڈیو دیکھا کہ جن گن من ہو رہا ہے تو نتیش کمار ہاتھ پکڑ کے ایسا ایسا کر رہے ہیں، نہیں معلوم کیوں کر رہے ہیں۔ شاید اختر علی ایمان کے پاس وہ ڈاکٹر بھی ہے، سیاسی ڈاکٹر بھی ہے۔ آپ بتائیے آپ کس کا ساتھ دیں گے؟ جس کو آپ نے 15 سال آزما لیا، جس کو آپ نے 20 سال دیکھ لیا اور ہم کو گالی دیتے تھے۔ 2 مرتبہ لالو نتیش آئے اور کہا کہ اویسی کو روکو ورنہ بھاجپ آ جائے گی، اور آپ بیچارے معصوم ان کی باتوں میں آ گئے، آپ نے ان کو ووٹ دیا، مگر پھر وہ لڑ لیے، پھر ایسا لڑ لیے کہ بھاجپ آ گئی۔ تو ذمہ دار ہم نہیں ہیں اگر بہار میں بی جے پی ہے، ذمہ دار لالو ہے اور نتیش کمار ہے۔ اور یاد رکھیے ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہم نے کبھی بھی فرقہ پرستی کا ساتھ نہیں دیا، ہم نے ہمیشہ ہندو مسلم اتحاد کو مضبوط کرنے کا کام کیا۔ مگر یاد رکھو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مگر یہ بات تو صحیح نہیں ہے کہ میں اپنے گھر کو جلا کر کسی کے گھر میں جا کر روشنی کا چراغ جلاؤں۔ میرا گھر اگر آباد رہے گا تو میں اپنے گھر کے چراغ کو جلا کر بازو کے گھر میں جا کر چراغ جلاؤں گا۔ ہم 50 سال سے اپنے گھر کے چراغ کو گل کر کے، اپنے گھر کو جلا کر راکھ کر کے کسی اور کے محل کو روشن کر رہے ہیں۔ اب محل کسی کا روشن نہیں ہوگا، پہلے رانا کے گھر میں ہم چراغ جلائیں گے، توصیف عالم کے گھر میں چراغ جلائیں گے، اختر علی ایمان کو کامیاب کریں گے۔ یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ تم نے دیکھ لیا کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں بہت ہیں، مگر اگر تمہاری عظمت کا مسئلہ آتا ہے، تمہاری غیرت کا مسئلہ آتا ہے، تمہارے تحفظ کا مسئلہ آتا ہے، تمہارے حقوق کا مسئلہ آتا ہے، تو کون آواز اٹھاتا؟ اس کا پارٹی کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ تو ہم آپ سے ہی عرض کرنے آئے ہیں کہ اپنے اتحاد کو مضبوط رکھیے، اور ہمارے جانے کے بعد یہ جتنے فرقہ پرست لوگ ہیں یہ اب اپنے کام پہ لگ جائیں گے، یہ جتنے نام نہاد سیکولر لوگ ہیں وہ بھی کام پہ لگ جائیں گے۔ دونوں طرف شیطان ہیں، شیطانوں کی میٹنگ ہوگی اور بولیں گے اب کیا کریں؟ اس نے تو رانا کو ہمارے سر پہ لا کے بٹھا دیا، ایک اختر پریشان کر رہا تھا تو توصیف بھی آ گیا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ان کے جھوٹے پروپیگنڈے کو آپ کو مسترد کرنا ہے۔ ایک مرتبہ متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ سیمانچل کی غیور جنتا نے 5 ودھائک کو کامیاب کیا، تو یہی لالو پریوار نے کہا کہ نہیں، یہ کیسے ہو گیا کہ ہم 50 سال سے ان کو افیم چٹا رہے ہیں، ہم 50 سال سے ان کے دلوں میں ڈر بٹھا رہے ہیں، یہ کون سا کام ہو گیا کہ یہ ڈر اور افیم کو چھوڑ کر اپنے ووٹوں سے، اپنی طاقت سے اپنے 5 ودھائک کو کامیاب کر لیے۔ تو ایک منصوبہ بنایا گیا اور 4 کو کھینچ لیا گیا۔ وہ بے ضمیر تھے، انہوں نے اپنا ضمیر بیچ دیا۔ جو زندہ تھا اس کا نام اختر علی ایمان ہے۔ تو میں ان تمام سے کہنا چاہ رہا ہوں، تم نے 4 کو بھگا لیا، اب 24 آئیں گے انشاءاللہ تعالی، دیکھنا تم 4 گئے تو 24 آئیں گے۔ ارے یاد رکھو،
یہ سفر جو ہم اپنا آغاز کیے ہیں بہار پردیش میں، شخصیتوں پر یہ سفر چلنے والا نہیں ہے. صبح قیامت تک انشاءاللہ تعالی بہار کی سرزمین پر MIM پارٹی آباد اور شاداب رہے گی. میں اختر الایمان اور توصیف عالم، تمہارے کھندوں پر ہم اپنے قبروں میں لٹائے جائیں گے، ہماری ہڈیاں بوسی ہو جائیں گی، مگر ہمارا پیغام زندہ رہے گا. یہ نوجوانوں، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم آؤ، آگے بڑھو اور اپنے حق کو حاصل کرو. بزرگوں، ان نوجوانوں کی سرپرستی کرو. میری ماں اور بہنوں، تم راتوں میں اٹھ کر جو آنکھ میں آنسو لا کر سوچتی ہو کہ میرے بیٹے اور بیٹی کے مستقبل کا کیا ہوگا، اب فکر مت کرو. اب تمہاری راتوں کی بے چینی انشاءاللہ تعالی مودی، نتیش اور لالو کے دلوں میں بے چینی ہم پیدا کریں گے. صرف آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ متحد ہو جائیے، متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریے. یہی آپ سے ہم کہنے آئے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ نعرہ لگائیے، پاکستان مرد آباد، پاکستان مرد آباد، بھارت زندہ باد، بھارت زندہ باد، بخت انصاری زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.